حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے سے پہلے نیند سے اٹھ جایا کرو، کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جانور میں خواہش اور فرشتے میں عقل ہوتی ہے، مگر انسان میں دونوں ہوتی ہیں۔ اگر وہ عقل دبا لے تو جانور، اور اگر خواہش کو دبا لے تو فرشتہ۔ چھوٹے چھوٹے شکووں سے بڑے بڑے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ تکلیفوں سے مت گھبراؤ کہ تکلیفیں انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ سوچنے سے انسان دانا بنتا ہے، اور دانائی انسان کو جینے کے قابل بناتی ہے۔ مخلوق کی طاقت سے وہی مرعوب ہوتا ہے جس کو خالق کی طاقت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ جب انسان کی محنت غلط ہو جائے تو یقین کمزور ہو جاتا ہے، اور جب یقین خراب ہو جائے تو اعمال خراب ہو جاتے ہیں۔ اعمال خراب ہو جائیں تو انسان ناکامی کے راستے کو اختیار کر لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی بے قصور پر بہتان لگانا یہ آسمانوں سے بھی زیادہ بھاری گناہ ہے۔ جو علم کو دنیا کمانے کے لیے حاصل کرتا ہے، علم اس کے قلب میں جگہ نہیں پاتا۔ کسی کے دماغ کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے لفظوں کو سنو، اور اگر کسی کے دل کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے اعمال دیکھو۔ کچھ لوگ قسمت کی طرح ہوتے ہیں جو دعاؤں سے ملتے ہیں، اور کچھ لوگ دعاؤں کی طرح ہوتے ہیں جو قسمت ہی بدل دیتے ہیں۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ لڑا جائے۔ آپ تھوڑے سے کامیاب ہو جاؤ، وہ خیرات میں مل جائیں گے۔ قابل رشک ہے وہ محبت جس میں تم کسی ایسے شخص کو پالو جو تمہارے ایمان کو مضبوطی بخشے اور تمہیں نیک بنا دے۔ یہ کہہ کر دل نے میرے حوصلے بڑھائے ہیں، غموں کی دھوپ کے آگے خوشی کے سائے ہیں۔ جن میں تنہا چلنے کے حوصلے ہوتے ہیں، ایک دن انہی کے پیچھے قافلے ہوتے ہیں۔ لوگ اکثر نرم لہجوں سے کتنی سخت بات کر جاتے ہیں کہ ان کے لفظوں کی تپش بھولنے میں ایک عمر لگ جاتی ہے۔ پتہ ہے جب کسی نے آپ کو چھوڑنا ہو تو سب سے پہلے اس کے بولنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ قلم اٹھانے سے پہلے اتنی تحقیق کرو کہ تمہارے لکھے پر کوئی دوسرا قلم نہ اٹھا سکے۔ اپنی عبادتوں کو بھی محض اللہ کی توفیق سمجھیں۔ ہماری ساری عبادتیں مل کر بھی اللہ کی کسی چھوٹی سی نعمت کا بدلہ نہیں بن سکتی۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا توکل نہیں، سستی ہوتی ہے۔ توکل ہوتا ہے کہ ہم نے کام شروع کرنا ہے، اس کا ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دینا ہے۔ اے ابن آدم، آج بھی وقت ہے یہ سوچ لے کہ جو ایمان تمہیں گھر سے مسجد تک نہیں لے جا سکتا،
وہ قبر سے جنت تک کیسے لے جائے گا؟ جب آپ دل سے اپنے رب سے محبت کرتے ہیں تو آپ کے دل میں انہی لوگوں کو رہنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہیں۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں دیر نہ کریں، کیونکہ سفر جتنا طویل ہو جائے گا واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی۔ صرف 2 ہی لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں، ایک جسے وفادار ساتھی ملتا ہے اور دوسرا جس کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں، راستے نہیں، رویے انسانوں میں جدائی اور فاصلے پیدا کرتے ہیں۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ہی ملتی ہے، کیونکہ ہوا جب پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ اگر جنت میں اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اس دنیا میں اپنے رب کی مرضی کی زندگی گزارو۔ جب نیت میں کھوٹ آ جائے تو پھر یہ تینوں چیزیں راستہ بدل لیتی ہیں، مال، رزق اور محبت۔ جب یقین ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے زبان خاموش ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو تاکہ تم شکر گزار بنو، منافق لوگوں سے سنبھل کر رہیں، یہ پہلے رو رو کر آپ سے دکھ پوچھیں گے، پھر ہنس ہنس کر لوگوں کو بتائیں گے۔ اندھا دھن اور بلا وجہ کی امیدیں لگا لینے والے انسان کو ہر بندہ منافق ہی لگتا ہے۔ انسان کا غصہ بھی عجیب ہے، وہ اپنے سے بڑے اور طاقتور کے سامنے غصہ کنٹرول کر لیتا ہے، لیکن اپنے سے چھوٹے اور کمزور پر غصہ کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ جب ناخن بڑھ جاتے ہیں تو ناخن ہی کاٹے جاتے ہیں، انگلیاں نہیں۔ بالکل اسی طرح جب کسی رشتے میں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو غلط فہمیاں ختم کرنی چاہیے، رشتے نہیں۔ جھوٹ بول کر جیت جانے سے بہتر ہے سچ بول کر ہار جاؤ۔ کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی آہ عرش تک جاتی ہے۔